السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن 2 اذانیں دینا کیسا ہے، کیا معاملات ہیں، اس کے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جمعے کے دن ایک اذان دی جاتی ہے اور پھر دوبارہ دوسری اذان دی جاتی ہے مسجد کے اندر ہی، اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کل جو مسجد میں اذان دی جاتی ہیں، جمعے کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہیں، تو اس کے کیا معاملات ہیں، تو علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی اکمل صاحب کا موقف ہے، وہ لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خطبے سے قبل جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کا ہم جواب دیں یا خاموش رہیں۔ دیکھیں، دوسری اذان جو بالکل خطبے سے پہلے دی جاتی ہے اس کا جواب مقتدی کو دینا حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بالکل مقتدیوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا دل میں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں۔ لیکن چونکہ خطیب کا استثناء رکھا ہے سرکار نے، عوام کو، مقتدیوں کو مخاطب کیا تھا، اگر امام صاحب جواب دینا چاہیں خطیب صاحب تو ان کو اجازت ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تو رک گئے، پھر آپ نے دیکھا ممبر پہ خطیب صاحب کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی یہ تو جواب دینا مکروہ تھا۔ ان کے حق میں نہیں ہے، آپ کے حق میں مکروہ ہے۔ لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ علماء احتیاط ہی کرتے ہوں گے کہ اس طرح ہاتھ آگے رکھے نا پھر وہ کو جواب دیں، کیونکہ مقتدی جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ کہے گا شاید اذان کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے، وہ دیں گے اور صحیح نہیں ہو۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دوسری اذان کے وقت جو ہے خاموشی اختیار کرو، مقتدیوں کو منع فرمایا، لیکن انہوں نے کوئی اتھینٹک پروف نہ کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب نہیں دیا۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جمعہ کی دونوں اذانوں کا ثبوت، جمعہ کے دن جو 2 اذانیں دی جاتی ہیں ان کے بارے میں وضاحت فرما دیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ عمران لیسوتھو افریقہ، اچھا عمران تو ان کا نام ہے، لیسوتھو کوئی افریقہ کی جگہ ہے۔ جمعے کی جو 2 اذانیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دوسری اذان ثابت ہے، پہلی اذان ثابت نہیں ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پہ آیا کرتے تھے تو اس وقت مؤذن اذان دیتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، تو وہ اذان ثابت ہے۔ صحیح۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ ایک اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی اور وہ اذان کافی نہیں سمجھی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی اذان ہوتی تو بہت دور دور سے لوگ اگر پہنچتے تو ان کے جمعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا، خطبہ نکلنے کا خطرہ ہوتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر دیا کہ ایک اذان تھوڑا پہلے دی جائے اور پھر ایک اذان بعد میں دی جائے۔ تو حضرت عثمان چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے، پوری امت نے ان کے حکم کو فالو کیا، لہذا اس عمل کو بدعت کہنا یہ ناجائز ہے، اور اس عمل کو ختم کرنا بھی اب ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع خود ایک مضبوط دلیل ہے۔ دوستو، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کیا گیا، 2 اذان کا سلسلہ اسٹارٹ کیا گیا، کیونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی مسلمانوں کی، اس لیے لوگوں کو آنے میں ٹائم لگتا تھا، مسجد پہنچنے میں ٹائم لگتا تھا، اس لیے دوسری اذان کا سلسلہ اسٹارٹ کیا گیا، اور یہ بدعت عمل نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ تو اس پہ امت کا اجماع ہے، تو اجماع جس چیز کے اوپر ہو جائے وہ عمل جائز ہوتا ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ علاقہ جاتا ہے کہ خصوصاً اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جمعے کی 2 اذانیں کیوں نہیں دیتے، ایک اذان کیوں دیتے، کیونکہ باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ 2 اذان دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تقریباً اوپر ترے 4 احادیث صحیح بخاری میں، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، جمعے والے چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک اذان جمعے کی دی جاتی تھی، اور وہ اس وقت دی جاتی تھی، اسی حدیث میں موجود ہے
جب خطیب آ کر جمعے کے لیے خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا اس کے بعد اذان کی جاتی تھی۔ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، سیدنا بکر صدیق، سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، اور سیدنا عثمان کے شروع کے زمانے میں بھی جمعے کی ایک اذان کی جاتی تھی۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی بھی ان احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی تعداد ہو گئی، لوگ بڑھ گئے بہت زیادہ جو جمعے والے تھے مدینہ شریف میں، اور بازار بھی کافی پھیل گیا تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی، اور ایک روایت میں ہے تیسری اذان۔ تو وہ تمام محدثین جو ہے وہ اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہے کہ وہ تیسری اذان سے مراد ہے۔ پہلے ہی دو اذانیں ہوتی تھی، ایک اذان اور ایک اقامت، کیونکہ اقامت کو بھی اذان کا ایکویلنٹ دینا جاتا ہے۔ ایک حدیث دوسرے کی شرح کرتی ہے، تو ساتھ وہ دو اذانوں والی بھی اور تین اذانوں والی بھی، لیکن اس میں تمام محدثین جو ہیں وہ متفق ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام جب ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا تو ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ تین سے مراد ہے دو اذانیں اور ایک اقامت۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ پڑھیں وہ تین کا ذکر ہے تو سمجھنا ہے اس وقت۔ ویسے بھی میں نے پہلے جو حدیث بیان کی کہ جب اقامت ہوتی ہے تب بھی شنان کھاتا ہے، یہ بھی اذان کا ایکویلنٹ ہے۔ صحیح۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کروائی، اور یہ بخاری کے الفاظ موجود ہیں کہ اذان شروع کروائی اور بازار میں اذان شروع کروائی، تاکہ بازار والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب جو ہے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا۔ آج کل والا حساب تو نہیں تھا کہ اسپیکر سے آواز پہنچ جاتی تھی، ایسا تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ دوسری اذان جو تھی، دوسری اذان سے مراد نہیں کہ پہلے ایک ہوئی پھر دوسری، یہ پیرل میں دو اذانیں ہوتی تھی، مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ دوسری اذان سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں دوسری، اس میں موجود ہے کہ دوسری اذان جو ہے وہ بازار میں ہوا کرتی، بالکل صحیح، تاکہ بازار والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ چکا ہے۔ تو یہ سائملٹینیسلی دونوں اذانیں ہوتی تھیں، مسجد میں بھی ہو رہی ہوتی تھی اور بازار میں بھی۔ جس طرح آج کل بڑے ساری مشتوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اذان تو ایک ہی ہے وہ، اب وہ اگر کوئی اس کو گرنا شروع کر دے تو 100-150 تو ہمارے شہر میں اذانیں ہو رہی ہیں، تو بیوقوفی ہے نا اگر کوئی اس کو اس طریقے سے ایکومولیٹو اس کی گنتی کرنا شروع کر دیں، یہ بیوقوفی ہے نا۔ تو پیرلل میں دو اذانیں ہوتی تھیں، ایک بازار میں اور ایک مسجد میں، اور مقصد کیا تھا کہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں چلے اب خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے۔ ظاہر کمیونیکیشن کے لیے اس وقت اس طریقے سے سپیکرز وغیرہ اویلیبل نہیں، تو لہذا بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا اس وقت سیدنا عثمان نے جو کچھ کیا، ہم اس کو الحمدللہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ آج بھی اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، یہ والی اسپیکر کے ذریعے اذان کی آواز نہ پہنچ سکے، تو ہم بھی اس دوسری اذان کو بالکل جائز سمجھتے ہیں، دینی چاہیے۔ لیکن اب چونکہ وہ محل نہیں رہا، لہذا اسی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے۔ آپ نے وہ 6 رکنی کی بیٹی بنا دی، 10 مبشرہ میں سے 6 بندوں کو ڈال دیا، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لئی کہ ایک بندے کو، انہوں نے کہا اگر میں کرتا ہوں تو ابو بکر کی سنت ہے، تو میں بھی یہاں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 2 اذان والی سنت پر آج بھی عمل کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں 2 اذانیں نہ دیں، یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں، یہ بول دی یہ اذان ہوگی بازار میں سر آنکھوں پر۔ سیدنا عثمان کی سنت پر عمل کرے بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ پھر آپ یہ بدعت کی طرف جانے والی بات ہے، کیونکہ مسجد میں سیدنا عثمان سے ثابت نہیں ہے، ان پر یہ جھوٹی تہمت نہ لگائی جائے، وہ حدیثیں خود بول کر پڑھے تو پتہ چلے گا کتنا بڑا دھوکہ ہے بول کر۔ سو دوستو، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان دی جاتی تھی، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اذان دی جاتی تھی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اذان دی جاتی تھی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 اذان کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی تو دوسری اذان بازار میں دی جاتی تھی. جیسے کہ مفتی طارق مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ 2 اذان کا سلسلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سٹارٹ ہوا، لیکن انہوں نے یہ بازار کی بات نہیں بتائی کہ بازار میں دی جاتی تھی دوسری اذان. انجینئر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ایک اذان بازار میں دی جاتی تھی، ایک مسجد میں دی جاتی تھی. وہ اس لیے کیونکہ اسپیکر کا سسٹم نہیں تھا پہلے، اس دور میں اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو اس لیے آواز نہیں پہنچا کرتی تھی بازار تک، تو اس لیے ایک اذان بازار میں دی جاتی تھی تاکہ لوگ اپنے ٹائم کے مطابق نماز کے لیے پہنچ جائے. تو آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو ایک والی کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہے خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، یہ 2 اذان نہیں دیتے، اور ہم خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں 2 اذانیں دیتے ہیں. اب یہ 2 اذانوں کا کیا مسئلہ ہے بتایا تھا، وضاحت کر دیتا ہوں. ہوا یوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص تھا جس نے جمعہ کے دن دکان کھلی رکھی تھی، اور جمعہ کے دن دکان کھلی رکھنا یہ حرام تھا، اور اسلامی حکومت میں یہ سزا ہوتی ہے، اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، جو کچھ اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے. تو وہ پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، امیر المومنین جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا. آپ نے کہا کیا بات ہے، تم نے جمعہ کے دن جو ہے دکان کھلی رکھی؟ تو کہا امیر المومنین میں نے جمعہ کے دن، بلکہ اس کا یہ دوسرا وقت ہے ایک روایت میں، دوسری بار اس نے پکڑا گیا تو امیر المومنین کے سامنے کیس پیش کیا گیا. آپ نے کہا کیا بات ہے، تو پہلے بھی پکڑا گیا، دوسری بار بھی پکڑا گیا. تو کہا امیر المومنین مجھے جمعہ کی اذان سنے ہی نہیں آئی جو میں آ کر نماز نہیں ملتا. نے کہا واقعی آپ نے ایک شخص کو بھیجا، جب اذان ہوئی تو وہاں وہ شخص کھڑا ہوا، دیکھا ارے ہاں اذان کی آواز نہیں آتی، چونکہ مدینہ بڑھ چکا تھا، سٹی بڑھ چکا تھا، اور وہ اتنا دور تھا، اس کی دکان اتنی دور تھی کہ اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی. آپ نے کہا یہ تو مسئلہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں گے، ایک بروج وہاں ہم بنائیں گے، مطلب مدینے کے اندر ایک مسجد نبوی میں ہے سمجھو ایک جگہ اذان، اور ایک بروج مسجد مطلب مدینہ کے اینڈ پہ بنائیں گے، تاکہ ایک اذان یہاں سے ہوں گی جو کہ عام اذان ہوگی. اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے چڑھ رہا ہوں گا، مطلب خلیفہ آپ خود عثمان بن عفان چڑھتے، جب میں چڑھ رہا ہوں گا تو میرے چڑھنے سے پہلے اشارہ ہوں گا اور ایک اذان وہاں دی جائے گی شہر کے وہ اینڈ پر، تاکہ وہاں والے بھی سن لے کہ خطیب آ چکا ہے، دکانیں بند کرنا ہے، تاکہ عذر نہ رہے. یہ بات تجویز سب کو پسند آئی، اور اس زمانے کے بعد سے پھر کتنی اذانیں شروع ہو گئی؟ 2 اذان. 2 اذانیں. اب کچھ مسجدوں میں 2 اذانیں نہیں ہوتی، لوگ کیا بولتے ہیں ہاں یہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں. میرے بھائی کسی بھی چیز کو اگر اس کا مقصد سے ہٹ جائے وہ چیز، تو وہ چیز پھر کام کی نہیں رہتی. یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ. قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر اس سے ہدایت لوگ حاصل نہ کریں، اس کے مقصد سے ہٹ جائے تو پھر یہ کیا کیا بن جاتی ہے، کتابیں جھاڑ پھونک بن جاتی ہے، کتابیں خصم بن جاتی ہے نا، جھگڑا ہو تو خصم کے لیے، بیمار ہو تو جھاڑ پھونک کے لیے، وہ سب بن جاتی ہے، اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے اس کا. اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں اذانوں کا مقصد کیا تھا مجھے بتائیے. دونوں اذانوں کا مقصد تھا عوام کو بتا دیا جائے کہ پہلی اذان ہوگی تاکہ تیاری کر لے، اور کوئی غفلت میں رہا ہوگا، اذان سنی نہیں آئی ہوں گی، تو خطیب کے چڑھنے سے پہلے ایک اور اذان اس اینڈ پہ دی جائے گی تاکہ لوگ سن لیں. ہے نا یہ بات؟ اب الحمدللہ مائک سسٹم آ چکا ہے، ایک اذان دی جا رہی 10 کلومیٹر تک بات جاری، سنیں ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو دوسری اذان کی ضرورت باقی ہے کیا مجھے بتائیے. یہ سنت رسول تو نہیں ہے، لیکن خلفاء راشدین کی سنت کو بھی ہم سنت مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منکر ہیں ہم، لیکن مقصد تو دیکھیے کیا تھا، مقصد بھول جا رہے ہیں، خالی عمل یاد رکھیں. اگر کوئی نہیں، اگر 2 دے دی جائے تو کیا ہوا، بالکل صحیح بات ہے، میں بھی یہ کہوں گا 2 دی جائے تو کیا دینا چاہیے، 2 بھی دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دونوں اذانیں کس کے لیے ہوں گی؟ عوام کے لیے نا. اب ہمارے پاس کیا اذان دیکھیے، پہلی اذان عوام کے لیے، مائک میں ہونگے میں، مائک سسٹم میں خوب زور سے. اب دوسری اذان کس کے لیے ہونا چاہیے تھی؟ حضرت عثمان کے دور میں کس کے لیے ہوتی تھی؟ وہ بروج پر جا کے وہ لوگوں کے لیے. اب دوسری اذان کیا ہوتی؟ وہ آتا مؤذن، امام صاحب چلے جاتے، وہ بازو والا بھی سنتا ہے کیا کر رہا ہے، مطلب اسے کان میں کیا ہو رہا تھا، بچے بھی اسے اذان دیتے پیدائش میں، شاید پھر سے امام صاحب کو اذان دے رہا ہے، کھڑا تھا کچھ بھی نہیں بول، کس کو بھی سن نہیں آ رہا، سب پریشان کیا ہو رہا ہے، اس کے جماعت کھڑی. خلفاء راشدین کی سنت کو تو ماننا ہے نا، ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر دونوں اذانیں کس میں دینا چاہیے؟ مائک سسٹم. دونوں اذانیں مائک سسٹم. نہیں تمہاری مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے، ہماری 2 ہوتی ہے، ہم خلفاء کو مانتے، تم خلفاء کو نہیں مانتے. سعودی عرب میں بھی 2 ہوتی ہیں، سعودی عرب میں دونوں اذانیں قائم ہوتی ہیں. ایک اذان مائک میں، دوسری اذان وہ امام کے سامنے ہوتی ہے. کیا امام کے لیے ہوتی ہے کہ تو اٹھ جا، اگر سو رہا ہوں گا تو اچھے خطبہ دے اور صحیح سمجھ جا؟ نہیں، تو اذان لوگوں کو بلانے کے لیے،
इमाम तो आ चुका है अंदर, उसके लिए कहा है अगर 2 अजानें देनी चाहिए तो फिर 2 अजानें कहाँ देनी चाहिए? माइक में, बिल्कुल सही। और अगर पहली माइक में नहीं होती दूसरी माइक में मत दीजिए, दोनों उसके सामने दीजिए, कोई मसला नहीं फिर। तो खुलफा राशिदीन की सुन्नत एक जरूरत के तहत थी, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत जो चाहे अपनाए, अगर कोई छोड़ भी दे तो गुनहगार नहीं हो, क्योंकि उसका मकसद था लोगों को अजान सुनाए। अब तो जमातों की भी बहुतायत है, 12 बजे जमात, 12:15 बजे जमात, 12:30 बजे जमात, 2 बजे जमात, 1 बजे जमात, 1:15 बजे जमात, 1:30 बजे जमात, तो 2 अजान की जरूरत बाकी नहीं रही। लेकिन अगर जरूरत रहती भी है, जैसे सऊदी अरब या गल्फ में एक ही अजान पूरे मुल्क में एक साथ होती है और एक ही साथ जमातें खड़ी होती है ना, तो जाहिर सी बात है वहाँ जरूरत है कि आदमी हो सकता है एक अजान जल्दी तो भूल गया होगा, फिर सेकंड अजान दे दी जाए जब खतीब मिंबर पे खड़ा हो, तो वो अजानें थोड़ी बहुत डिफरेंस चलती रहती है अलग अलग जगह। यहीं पहली अजान तकरीबन एक साथ 11 बजे, 11:30 बजे, 11:15 जो भी टाइम होता है शुरू बस दे दी जाती है ना, हरम में भी ऐसी होता है ताकि याद है। तो दोनों फिर देना चाहिए माइक के अंदर, तो पहली तो दी जाती माइक में, दूसरी दी जाती इमाम साहब के लिए जिसको कोई भी नहीं सुन पाता। तो खुलफा राशिदीन की सुन्नत को हम मानते हैं, हम उसको तस्लीम करते हैं, वो भी सुन्नत है, लेकिन बहालत ज़रूरत का वक्त ज़रूरत की ज़रूरत का। सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और एक बाज़ार में अज़ान दी जाती थी, जैसे कि आपको पता है, आपने पीछे उलमा कराम की वीडियोस देखी हैं, तो एक अज़ान जो है बाज़ार में दी जाती थी, एक जो है मस्जिद में दी जाती थी। तो इस तरह के मामले में अगर कोई देता है स्पीकर में, जैसे हरम में भी होती है तो वहाँ पर भी स्पीकर में दी जाती हैं अज़ानें, तो यहाँ पर भी स्पीकर में दी जाएँ। और अक्सर मस्जिदों में यहाँ पर ये होता है कि मस्जिदों में जो अज़ान दी जाती है वो स्पीकर पर ही दी जाती है, लेकिन बाकी अगर खुलफा राशिदीन की सुन्नत की बात करें तो एक बाज़ार में अज़ान दी जाती थी और एक मस्जिद में दी जाती थी। सो आगे चलते हैं, आगे शेख तौसीफ़ुर रहमान साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब कहता है अहले हदीस जुमे के दिन सिर्फ एक ही अजान क्यों देते हैं? क्या इन्हें सैयदना उस्मान और दीगर सहाबा के इजमा पर एतमाद नहीं? सही बुखारी हदीस नंबर 912 देख लीजिए। जुमा की पहली अजान सैयदना उस्मान ने ज़ोहरा मकाम पर दिलवाई, जो मदीना का बाजार था। आबादी फैल गई थी, कसरत आबादी की वजह से ख़ास मकाम मुकर्रर किया गया और वहाँ अजान दी जाती। और मस्जिद के अंदर जब खतीब आके बैठता तो फिर खतीब के आने पर वही अजान होती जो आम मामूल है। अगर किसी ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला करना है तो वो उसी तरह बाजार में जाके अजान दे, एक ख़ास मकाम पे अजान दे। मस्जिद में 2 अजानें तो सैयदना उस्मान से भी साबित नहीं, रज़ी अल्लाहु अन्हु। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया और मस्जिद में खुलफा राशिदीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी साबित नहीं है कि मस्जिद में 2 अज़ानें दी जाएँ। उनके दौर में भी एक अज़ान मस्जिद में दी जाती थी, दूसरी अज़ान बाज़ार में दी जाती थी। और आजकल आपको पता है मस्जिदों में 2 अज़ानें दी जाती हैं और अहले हदीस की मस्जिदों में एक अज़ान दी जाती है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदक़े जारी में शामिल हो जाएं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाली वीडियोस जो होने वाली हैं उम्रे से रिलेटेड जो अपडेट्स मिलेंगी आपको, बग़ैर एजेंसी के थ्रू आप उम्रे पे किस तरह जा सकते हैं और क्या क्या मामलात आपको करने पड़ेंगे और कितनी आपको इसमें बचत हो सकती है, वो सारे मामलात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन ये वाली अपडेट आपके पास आने वाली है, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। और जल्दी से जाके जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही अपडेट आपको मिले आप तक पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो हो रहनुमा।